الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کل کے درس میں ہم نے غزوہ بنو مصطلق کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو اہم واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے لیے وحی کی ایک قسم ہے۔ عام لوگوں کے لیے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، بعض روایات میں جو آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ، بعض اوقات انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے اگلے دن یا چند دنوں میں اس سے ملتی جلتی کیفیت وہ دیکھ بھی لیتا ہے، لیکن یہ ہر مرتبہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ خواب کے متعلق جو ہمیں جنرل انسٹرکشنز ہیں کہ کوشش کرو کہ جو بھی آپ نے دیکھا اس کو اگنور کرو، لیکن اگر بہت زیادہ کوئی ڈراؤنی چیز جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، جس سے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اسی وقت اگر اٹھ گئے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نفل نہیں پڑھ سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو دماغ پہ سوار نہ ہونے دیں۔ مزید پھر اس میں خواب کی تعبیر کا بھی ایک علم موجود ہے، لیکن وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی ایک قسم خواب بھی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مجھے عمرہ ادا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا تو ایک بہت بڑی تعداد 1400 صحابہ کرام، ویسے 1400 شاید اتنی بڑی تعداد نہ لگے آج کے دور میں لوگوں کو، لیکن اس وقت یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ پورے مدینہ شہر کی بستی جو ہے وہ 2500-3000 ہزار بندوں کی تھی۔ صحابہ کرام ترسے ہوئے تھے، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو 6 سال ہو چکے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، اور جو لوگ یہاں کے تھے، یثرب کے، مدینہ منورہ کے، ان کی بھی دلی حسرت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں، عمرہ کریں۔ اب موقع آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے قرآن اندازی کر کے کسی نہ کسی ایک کو ضرور ساتھ لے جاتے تھے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک حکم یہ بھی دیا کہ اپنا ایک ایک جانور قربانی کے لیے وہ بھی تیار کر لو ساتھ۔ اب صحابہ کرام حیران تھے کہ قربانی تو حج میں ہوتی ہے، عمرے میں تو قربانی نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کرام کی عام روٹین یہ تھی کہ وہ زیادہ سوال جواب نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اشارہ دے دیا
فرما دیا وہ چپ چاپ کر لیا کرتے تھے، بہت زیادہ مسئلہ آتا تو پھر سوال بھی کرتے تھے۔ اب تجسس تھا لیکن خاموشی سے اپنی تیاری مکمل کر لی، یہاں سے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں کو جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف رواں ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں یہ اطلاع مل گئی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ نزدیک جا کے پھر دیکھتے ہیں اس کی کیا صورت نکل سکتی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو ایک دستہ جو حضرت خالد بن ولید کا 300 جنگجوؤں کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سٹے تھا، پڑاؤ تھا، کھانا وانا کھا رہے تھے۔ اب دل چاہا کہ ان پر حملہ کروں، لیکن اپنی تعداد دیکھی تو وہ 300 اور یہ 1000 سے اوپر مجھے اندازے میں لگ رہے تھے، تو ہمت نہ ہوئی کہ نہیں نقصان ہو جائے گا، یہ نماز تو پڑھیں گے ہی، ان کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے میں اس وقت ان پر حملہ کروں گا۔ چنانچہ انتظار کرنے لگے۔ ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف کے احکام نازل ہو گئے۔ صلاۃ الخوف حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہے کہ جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے، اس کی مختلف کیفیتیں بتائی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک کیفیت جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کی تھی کہ آدھی فوج نماز پڑھ لے اور آدھی فوج دشمن کی طرف لڑ رہے، جب یہ پہلا گروپ نماز پڑھ چکے تو دوسرا گروپ نماز پڑھ لے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا گروپ جو نماز پڑھ رہا تھا 700، اور باقایا جو 700 تھے وہ دشمن کی طرف اپنا ہتھیار لے کر بالکل چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ یہ جو آدھے میری طرف متوجہ ہیں یہ بھی مجھ سے تعداد میں ڈبل ہیں، لہٰذا میں لڑ نہیں سکتا، لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی سنجیدگی کو سمجھ گئے، تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے سٹے کیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ جائیں ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پرامن ہیں، عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، آپ ہمیں نہ روکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے بٹھا لیا اور بس دیر تک بٹھائے رکھا، آپس میں مشورے کرتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ جائیے، ہمارا نمائندہ آ رہا ہے، وہ خود آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ جب حضرت عثمان واپس پلٹنے لگے تو ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو یہاں آئے ہوئے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو، یہ بہت بڑی سعادت ہے، تمہیں یہ نہیں روک سکتے، تم ہماری امان میں بھی ہو، سفیر بھی ہو، تو تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے تو آپ کر لو طواف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا
طواف کرنے کے لیے نہیں بھیجا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ یعنی عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوگی۔ ادھر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رضوان درخت کے نیچے تشریف فرما، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کو کلیئرلی کہا کہ میں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ جو خبر جو مجھے مل رہی ہے کہ میرے عثمان کو انہوں نے شہید کیا، ایک تو بلا وجہ، دوسرا سفیر کو قتل کرنا، یہ شروع ہی سے ایک پروٹوکول کا حصہ ہے ڈپلومیسی کا، لہٰذا انہوں نے یہ جرم کیا۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو میں اب اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں عثمان کے خون کا مکہ والوں سے بدلہ نہ لے لوں۔ تم میں سے جو میرے ساتھ ہے لاؤ بیعت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر ون بائی ون ایک ایک صحابی نے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، سوائے ایک منافق کے جس کا نام تھا جد بن قیس، اس نے بیعت نہیں کی۔ باقی 1399 انہوں نے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد بھی فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت کرنے والے یہ سارے جنتی، اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دیکھیں کس کے لیے بیعت، حضرت عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے فارغ ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت خوش ہوئے، فرمایا عثمان؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول، میں تو یہ سن رہا تھا تمہارے متعلق۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میں زندہ سلامت ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں مکہ والے؟ کہتے ہیں جی وہ ہم اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں، وہ آپ سے بات کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ادھر سہیل بن عمرو پہنچ گیا۔ سہیل بن عمرو ان کا بڑا معروف بارگینر تھا۔ وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی اور پھر ایک معاہدہ طے پایا۔ جو معاہدہ طے پایا اس کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس کی چند شکیں میں بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل کلوز ہو کے بیٹھ گیا، اور بعض اوقات وہ اب جو بھی اس کی کیفیت ہو رہی تھی آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی طبیعت کے جلالی، اور اب یہ جو کیفیت بنی ہوئی تھی اس میں اور غصے میں تھے۔ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا وخر یدک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ناپاک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھو ورنہ میں اس کو کاٹ دوں گا۔ کانپنے لگا۔ اب اس نے جو بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ آپ اس مرتبہ واپس چلے جائیں، اگلی مرتبہ آپ آ جانا اور عمرہ ادا کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ میں لڑائی کے لیے نہیں آ رہا ہوں، صرف عمرہ کرنے آ رہا ہوں۔ کہا جی ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن مکہ والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ مکہ میں داخل ہوئیے تو خون خرابہ ہوگا، اور آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر واقعتاً آپ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، آپ امن پسند ہیں، تو کیا حرج ہے آپ واپس چلے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، اگلے سال کر لوں گا۔ اب دیکھیں آپ چھوٹے سے ایک سفر کے لیے نکلیں اور پھر راستے میں معاملہ کوئی ایسا بن جائے کہ آپ کو واپس آنا پڑے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ عمرہ کرنے، اور پھر اس وقت سفر بھی پیدل یا اونٹوں پر، اتنی مشقت کا سفر،
مکہ کے بالکل قریب پہنچ چکے، چند میل کا صرف فاصلہ۔ اب یہاں سے بغیر عمرہ ادا کیے واپس جانا، صحابہ کرام کے دل بڑے بوجھل تھے، اور کچھ صحابہ کرام درمیان میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیوں ان کی بات مان رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں بغیر عمرہ ادا کیے، اگلے سال کر لینا، اور 3 دن سٹے کر کے واپس چلے جانا۔ آپ نے ایگری کر لیا۔ دوسری بات کہنے لگا کہ آج کے بعد آئندہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پہلے بھی نہیں جنگ چاہتا ہوں، تم ہی لوگ حملے کرتے ہو، مجھے پھر جوابی طور پہ لڑنا پڑتا ہے۔ کہا جی بس آئندہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات۔ تیسرا پوائنٹ کہ جزیرہ عرب میں رہنے والے جتنے بھی قبائل آج کے بعد وہ آزاد کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں، ادھر آپ ہیں، ادھر مکہ میں ہم ہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی قبیلہ کولابریشن چاہتا ہے، حلیف بننا چاہتا ہے، تو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو پہلے بھی یہ ڈرٹی پولیٹکس نہیں کرتے ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ ملنا چاہے ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، تم ہی ہمارے حلیف قبائل کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ہمیں منظور ہے۔ اچھا، اس میں اصل بات ان کی یہ تھی کہ قبیلہ بنو بکر جو ہے اس سے مکہ والوں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا، مکہ کے پڑوس میں رہتا تھا، کے ساتھ آپس میں بنتی نہیں تھی۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلتے تھے ان کو خطرہ ہوتا تھا ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے بنو بکر مکہ پر قبضہ کر لیں۔ اب چاہتے یہ تھے کہ بنو بکر سے کوئی معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں، لیکن خدشہ یہ تھا کہ مسلمان یہ صلح نہیں ہونے دیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے۔ اب جیسا بندہ خود ہوتا ہے نا ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال اور یہی ہوا کہ انہوں نے بعد میں بنو بکر کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا، اور ان کا پھر جو پڑوسی تھا بنو خزاعہ قبیلہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس طرح 2 قبائل۔ چوتھا اور آخری اہم پوائنٹ کہنے لگا کہ اب تلک جتنے بندے ہمارے مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس چلے گئے، اب آئندہ اگر کوئی بندہ یہاں سے گیا اور مکہ والوں نے اس کا مطالبہ کیا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دیں گے۔ کہنے لگا جی اگلی بات بھی سن لیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کر ہماری طرف مکہ میں آ گیا، آپ مانگیں گے تب بھی ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں، پاس ہی چونکہ بیٹھے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ان کی ہر بات کیوں مانتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا خانہ کعبہ پہ زیادہ حق ہمارا نہیں ہے ان کی بنسبت؟ اور پھر یہ بات بیلنس ہونا چاہیے نا، کوئی اگر یہ واپس نہیں کر رہے تو ہم بھی واپس نہ کریں، اور ہم اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ٹھیک ہے، بس خاموش رہو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن دل میں بے چینی تھی۔ خود صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے صحیح ہے، کیسے بیلنس ہے۔ یہ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی، تو اور وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا ان کا بندہ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ مسلمان ہو کر آتا ہے نا۔ ہم اگر اس کو واپس کر دیں گے کہ بیٹا آپ وہاں رہو، مکہ میں رہو، تو ہمارا ایک نمائندہ ان کے درمیان رہے گا، ان کی خبریں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ ویسے جاسوس چھوڑنا جرم ہوتا ہے قانوناً، تو یوں یہ تو خود مانگ رہے ہیں، تو ہمارے بندے ان کے درمیان ہوں گے اور ان کی اطلاعات ہمیں ملتی رہیں گی۔ اچھا، ہمارا بندہ ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس کون جائے گا؟ جو مرتد ہو جائے گا، جو دین چھوڑ جائے گا، وہی جائے گا نا رسول اللہ کو چھوڑ کے۔
تو ایسی کالی بھیڑیں خود ہی چلی جائیں تو اچھا ہے، ہمارے درمیان رہیں گے تو نقصان دیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تب ہمیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فیصلہ فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نکات پر جب اس کا طے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ جی مجھے لکھ کے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہم تو جب زبان سے کہہ دیتے ہیں نا تو ہو گیا، تمہیں تحفظات ہیں کوئی بات نہیں، لکھوا لو۔ حضرت علی کی ڈیوٹی لگی کہ آپ لکھ کے دیں، اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تم لوگ لکھتے ہو، ہم بسمک اللہم لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسمک اللہم کا بھی وہی معنی ہے، اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، یہی لکھ دو۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ اب نیچے لائن کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے نمائندے سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا۔ کہنے لگا جی محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول تو مانتے نہیں ہیں، اگر رسول مانتے ہوتے تو پھر پھڈا کس بات کا تھا، لہذا رسول نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو بندہ تو وہی ہے نا، چلو محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ وہ لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کروں گا یہ رسول اللہ کا لفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ احترام اور عقیدت اور اس لفظ کی عظمت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنی انگلی سے اس کو صاف کر دیا۔ یہ معاہدہ لکھ رہے تھے کہ سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکے تھے، گھر میں ان کو باندھا ہوا تھا، اب کسی طرح رسیوں سے کھلوا لیا، بھاگے ہوئے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سہیل بن عمرو کہنے لگا یہ پہلا بندہ آیا، یہاں سے عمل درآمد شروع ہوگا معاہدے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ابھی ہم معاہدہ لکھ رہے ہیں، دونوں پارٹیز دستخط کریں گی تب مکمل ہوگا، یہ بندہ پہلے آیا، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، یہ پہلے آیا ہے، لہٰذا یہ مستثنیٰ ہے، جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو آئے گا وہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس نے کہا ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جب زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، تو اب آپ کیوں منکر ہو رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی شامل ہے، اس کو بھی واپس کریں گے۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم اس کو بھی واپس کریں گے تو مجھے دل پہ چوٹ لگی کہ پہلے میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اب جب دوبارہ لے کے جائیں گے پھر کیا حالت کریں گے، بھاگے ہوئے قیدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ ابو جندل میں نے وعدہ کر لیا ہے اور میں اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو جندل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، میں دعا کروں گا، کہا اس وقت مجھے تسلی ہوئی کہ خیر ہوگی۔ اچھا، اس دوران کی بات ہے، کچھ صحابہ کرام کی یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ سہیل بن عمرو جو ہے نا یہ زیادہ بک بک کرتا ہے، اس کے دانت توڑ دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ سفیر بن کے آیا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ بہرحال اب جب معاہدہ مکمل ہوا اٹھ کے واپس جانے لگا، اب اس کو یقین تھا رسول اللہ نے فرما دیا ابو جندل کو بھی ہم واپس بھیجیں گے، نہیں رکھیں گے اپنے پاس، تو اب ہاتھ سے پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سہیل بن عمرو جا رہا، پیچھے پیچھے ابو جندل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ابو جندل کو سی آف کرنے کے بہانے، الوداع کرنے کے بہانے چند قدم اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کو اپنی تلوار دے رہے ہیں کہ یہ لو میری تلوار اور اپنے باپ کو ٹھوک دیں، ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس سفیر کے طور پہ آیا ہوا ہے،
تم آزاد ہو، تم اسی کے اپنی پارٹی کو مارو، اس کو ختم کرو۔ یہ اشارے ادھر صحابہ کرام جو پیچھے بیٹھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جی وہ عمر صاحب تو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، ادھر آؤ، ادھر، ایسا نہیں کرنا، بس ہم نے جب معاہدہ کر لیا تو بس۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اپنا انداز تھا۔ بہرحال یہ سہیل بن عمرو معاہدہ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی آپ نے وہ جانور جو ساتھ ایک ایک لائے ہو قربانی کے لیے وہ ذبح کرو، بال کٹاؤ، احرام کھول دو اور واپس جائیں مدینہ منورہ۔ اب صحابہ کرام کو سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک جانور قربانی کا کیوں ساتھ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ حکم ہے نا کہ اگر آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی اور کسی وجہ سے آپ حج عمرہ نہیں کر پا رہے، واپس جانا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ ایسے احرام نہیں کھول سکتے، پہلے ایک جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد احرام کھولتے ہیں بال کٹوا کے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا جانور ذبح کیا اور یہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے بھی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز پر ایگریمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ ایک ابو نذیر کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب وہ آئے ان کو لینے کے لیے مکہ کے دو بندے آئے اور حوالہ دیا کہ جی یہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، اس کو واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل معاہدہ ہے، واپس کریں گے۔ واپس کیا۔ اب جب میقات کے نزدیک پہنچے، ابو نذیر نے ہلدی تھے، انہوں نے ایک کو خنجر مارا، وہ وہیں گر گیا، اور دوسرا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا بھائی مجھے نہ مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تم نہیں آنا چاہتے مکہ نہ آؤ، لیکن مجھے نہ مارو۔ چھوڑ دیا، اور وہ بندہ بھاگا ہوا مکہ جانے کی بجائے واپس مدینہ منورہ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جی وہ آپ کے ساتھی ابو نذیر نے میرا ایک ساتھی مار دیا، مجھے بھی مارنے لگا تھا، بڑی مشکل سے بچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر میرے پاس آیا تو میں اس کو سمجھاؤں گا، میرے پاس نہ آیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو نذیر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا نا، آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تھا، اس کے بعد میری بہادری میں کس طرح ان سے جان چھڑاؤں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا دیکھو میں معاہدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ تمہیں مکہ والوں کے حوالے کروں، مکہ پہنچا کے دوں، اس کا یہ میرا معاہدہ نہیں ہے۔ میرا معاہدہ یہاں تک ہے کہ میں اس کو اپنے پاس مدینہ میں نہیں رکھوں گا۔ ابھی ہمارے پرویز مشرف کو بھی کسی کمرشل مولوی نے وہ تقریر لکھ کے دی تھی، اور اس میں اوٹ پٹانگ وہ بولتا رہا تھا، میثاق مدینہ کا بھی اور صلح حدیبیہ کا بھی غلط حوالہ دیتا رہا۔ ہمارا ان کے ساتھ کب معاہدہ ہے کہ ہم جناب بندے اپنے پکڑ کے دیں گے اور یہ کریں گے، جیسے عافیہ صدیقی کو دیا اور دوسرا تیسرا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو نذیر کو کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، میں اس کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں کہ تم اس کو نہیں مارو گے۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جدہ کے قریب جب پہنچے ابو نذیر کہنے لگے ہاں بھائی سناؤ۔ کہنے لگے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ تم مکہ نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ مدینہ نہیں رہ سکتے، اب تم میرے ساتھ لڑائی نہ کرو، نہیں تم آنا چاہتے میرے ساتھ مکہ، بے شک جہاں تمہاری مرضی ہے، لیکن لڑائی نہ کرو۔ حضرت ابو نذیر نے کہا پھر تم جاؤ مکہ، میں نہیں آ رہا ہوں۔ جدہ کی طرف چلے گئے ساحلوں میں۔ اب وہاں باقی جو ہجرت کر کے جانا چاہ رہے ہوتے تھے مسلمان، ان کو معلوم تھا کہ مدینہ جائیں گے، وہاں سے تو واپس کر دیے جائیں گے۔ کسی طرح ان کا آپس میں رابطہ ہو گیا، یہ اچھا خاصا گروپ وہاں جدہ کے سواحل میں جنگلات میں اکٹھا ہو گیا، اور یہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ اچھا اس دوران کچھ خواتین بھی گئی تھیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والے پہنچ گئے کہ ان کو آپ واپس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواتین ہمارے معاہدے میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو میں واپس نہیں کروں گا۔
کہنے لگا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل کیا ہے، اور دیکھو فلاں فلاں بندے واپس بھی کیے ہیں، لیکن خواتین معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ تو قرآن کو وحی کو مانتے نہیں تھے نا، تو ان کو کوئی دوسرا ہی جواب چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا معاہدہ تو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر تمہارا کوئی بندہ بھاگ کر آ گیا، آ گئی نہیں ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، مذکر کا صیغہ ہے، لہذا مرد اس معاہدے میں شامل ہیں، خواتین اس میں شامل نہیں ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ رب العالمین کی طرف سے احکام نازل ہوئے تھے کہ لا ترجعوہن الی الکفار، اپنی ان مسلمان خواتین کو ان کافروں کے حوالے نہ کرنا، یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں، ان پر ظلم کریں گے، ان کو اپنے پاس رکھنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک کی آیت اور یہ حوالہ دیتے تو وہ کب مانتے؟ تو لاجیکلی بہرحال پیچھے تو یہی حکم ہی تھا اللہ رب العالمین کا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا۔ اب یہ ابو نذیر کا جو واقعہ، یہ لوگ اکٹھے وہاں پر قافلے جب مکہ والوں کے نکلتے تھے ادھر کہیں سے، تو ان کی وہ خوب ٹھکائی لگاتے تھے اور اس کے بعد پکڑے جاتے نہیں تھے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، انہوں نے خود جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر درخواست کر دی کہ اللہ کے رسول، وہ آپ کے ان ابو نذیر اور ان لوگوں نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ بلا لیں ان کو اپنے پاس، ہم اپنے اس معاہدے سے ودرا ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دے دیا اور وہ آ گئے مدینہ منورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، اب دشمن نے خود کہہ دیا ہے اب تم آزادی سے رہ سکتے ہو۔ بہرحال یہ معاملہ یوں ہوا۔ دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 مختلف خطوط لکھے تھے مختلف حکمرانوں کو، اسلام کے دعوت نامے، یہ بہت مشہور ہے، سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، صرف 2 کا کروں گا۔ ایک جو نجاشی بادشاہ کی طرف، اسہمہ کی طرف گیا تھا، جہاں 2 مرتبہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، یہ واقعہ آپ کو میں سنا چکا ہوں، ہجرت حبشہ کا، اور اس پر اتنا اثر ہوا اس نے خط پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہیں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، اور اس نے جوابی خط بھی لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وجہ کہ جب نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا مدینہ منورہ میں۔ بہرحال دوسرا خط، جس کے پیچھے پھر ایک بڑی جنگ بھی ہوئی تھی، لیکن اس پر ایک بڑا زبردست مکالمہ بھی ہے، وہ قیصر روم کی طرف گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اور ہرقل جو کہ اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس تک جب یہ خط پہنچا، پہلے درمیان میں کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ آپ کو کل یا اس کے بعد والے درس میں بتاؤں گا کہ کیا ظلم ان لوگوں نے کیا اور پھر اس پر جنگ ہوئی تھی۔ لیکن خط جب اس کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا، حیران ہوا۔ اتفاقاً اس وقت مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ اس کے علاقے میں گیا ہوا تھا، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں ذرا ان لوگوں سے پوچھوں اس بندے کے متعلق جو مجھے خط لکھ رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس نے ابو سفیان سے 10-11 سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ابو سفیان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ دل چاہا کہ مہین میں تھوڑا سا گڑبڑ کر جاؤں، لیکن پھر ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ بڑے آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتے، سچ بولنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جو 10 یا 11 سوال کیے تھے، ان سب کا جو اس نے جواب دیا تھا وہ بڑے زبردست سوالات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن آپ کو کہوں گا کہ اس پر قاری بنیامین عابد کی بڑی اچھی تقریریں پڑھی ہیں نیٹ پر، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بھی تقریر صرف اس 10 سوال پر، بڑی مزیدار اشعار بھی اور ساری چیزیں سنا کے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق اس نے پوچھا، ساتھیوں کے متعلق پوچھا، ہر ایک کا جواب ابو سفیان نے دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے وہ غزوہ خیبر کا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔